حضرات مکرم ایک عالم دین خطاب فرما رہے تھے، جمعے کا موقع تھا، اور لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور خدا کا خوف پیدا کرنے کے لیے وہ قبر کا ذکر کر رہے تھے، عذاب کا ذکر کر رہے تھے، قیامت کا ذکر کر رہے تھے، حشر کے دن کی سختی کا ذکر کر رہے تھے کہ کیسا کڑا وقت ہوگا، سورج بھی گویا سوا نیزے پہ ہوگا، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ حد یہ ہے کہ ماں کو بچوں کی فکر نہیں ہوگی، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور وہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوگی۔ جب پوری تفصیل سے یہ بیان کیا تو مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ آپ اونچی اونچی تو مت چھوڑیے۔ اب مولوی صاحب کو بڑا طیش آیا، غصہ آیا، چھوڑنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ اس بندے نے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگا مولوی صاحب قرآن حدیث تو آپ زیادہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، مجھے تو آپ اتنی بات بتا دیجئے کہ جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہو اسے پل کہتے ہیں۔ بس سیدھا سادہ بندوں کو بتا دیجئے کہ آگے جانے کا راستہ واسطہ کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بات تو اس نے صحیح کی، یقیناً 100% درست کی۔ جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو میرے آقا کریم کے گستاخ ہوں گے، جو بے ایمان ہوں گے، ان کے لیے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پل پہ قدم رکھیں گے اور قدم رکھتے ہی کٹ کٹ کے سیدھے جہنم میں گرتے ہوں گے۔ لیکن یارو تمہیں کیا فکر ہے؟ تم تو سرکار کے غلام ہو نا، درود و سلام پڑھنے والے، سرکار کی امتی ہونے پر فخر کرنے والے، تو تمہارے لیے تو راستہ ہی راستہ ہوگا، جبریل پر بچھائے بیٹھے ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ ذرا دیکھ لینا کہ ہم امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے تو یقیناً وہاں راستہ ملے گا ہمیں۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، میں نے جس انداز سے بات کرنا چاہی تھی وہ تو تمہید اتنی طویل ہو گئی کہ اس کی طرف ابھی متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دیکھیے رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی تو ہدایت دے سکتا تھا ہمیں، اس کے لیے کوئی فنڈز کا پرابلم بھی نہیں تھا، کوئی مین پاور کی کمی بھی نہیں تھی، بھئی اتنا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بندے کہاں سے آئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا، ان کی کوئی تعداد کم ہے، اور وہ تو ایسی دنیا جیسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دنیایں پیدا کر سکتا ہے، اس کو کس چیز کی کمی؟ وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا اور اس پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں۔ تو ایک عام آدمی سوچتا ہے، میں بھی سوچنے لگا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اللہ ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا، یہ جھگڑے ہی نہ ہوتے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ فساد ہوتا، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتا، نہ ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی جاتی، نہ جناب اس طرح گروپ بندی ہوتی، نہ یہ مسلکی معاملات ہوتے، سب سیدھے سچے صراط مستقیم پر ہوتے، سیدھے راستے پہ ہوتے۔ اللہ نے ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں دی؟ دیکھیے اس کو 3 انداز سے میں پیش کرنا چاہوں گا، اور چونکہ مسئلہ باریک ہے تو اس لیے آپ کی پوری توجہ کا طلبگار ہوں گا، اور میرا انداز آپ جانتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ جو مقبول مقررین ہوتے ہیں، خطبہ واعظین ہوتے ہیں، یہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، آپ سے بلواتے ہیں، کہلواتے ہیں، اور اس طرح مجمع جوش جذبے میں ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے۔ مجھے یہ فن نہیں آتا، یہ میری مجبوری ہے، لیکن اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں اور چہرے گواہی دے رہے ہوں کہ میں بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا، تو میرے لیے بس اتنا کافی ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر خود بتائیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں پر ہمیں یقین ہے، کوئی کمی اور کسر نہیں ہے، پورا یقین ہے، کیا اس کے حوالے سے بھی کیا ہم اللہ رسول کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟ جیسے میں نے بات شروع کی تھی تو موت کے حوالے سے، موت پر کوئی شبہ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر اس موت کے بعد دوسری دنیا ہے، اس پر کوئی شبہ ہے؟
اگر شبہ کوئی شک ہو تو ظاہر ہے مومن ہی نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے باوجود ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ جن چیزوں پر ہمیں مکمل یقین ہے اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے. قرآن مجید میں رب کائنات کا اعلان ہو لیکن ہم یقین نہیں کرتے. اس نے کہا ہو کہ بھائی جس نے سود کا لین دین کیا اس سے رب کا اعلان جنگ. میرے آقا کریم ہمیں بتائیں کہ جس نے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ولیوں سے عداوت رکھے، ان کا بغض دل میں رکھے، اولیاء کی عظمت اور شان کا معترف نہ ہو، اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ جب ہم نہیں کرتے تو مجھے یہ بتائیے کہ قرآن ہے ہمارے پاس، اللہ کے رسول کے فرامین ہیں ہمارے پاس، یقین بھی پورا ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے. تو اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آتی تو کیا خیال ہے، کیا یقینی طور پر ہم عمل کرتے؟ اپنی حالت دیکھ لیجئے. اگر کوئی ایسا حکم ہوتا جس پر عمل کی صورت میں ہمیں لگتا کہ یار یہ ہماری زمین چھن جائے گی ہم سے، تو ہم اس میں پھر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے. اور یہ میں بے دلیل بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیے اس سے پہلے جو الہامی کتابیں آتی رہیں ان میں تحریف ہوتی رہی نا. تو کیوں ہوتی رہی؟ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو اپنا مفاد زیادہ عزیز تھا جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، آنکھوں دیکھی بات پر جو یقین کا عالم ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ رسول کا حکم ہے تو صحیح، لیکن چلو اب یہ یہاں پہ یہ نقصان ہو جائے گا، یار چھوڑو دفع کرو. یہ مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آتی تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اس پر ہر صورت میں عمل کرتے. جو ہمارے اعمال ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر بھی اپنا مفاد، کہیں اس پر ضرب پڑتی، کہیں زمین جائیداد سے محرومی ہوتی، کہیں اولاد کے حوالے سے ہمیں محرومی ہوتی، کوئی اور نقصان نظر آ رہا ہوتا تو ہم اس وحی اس پیغام کے اندر بھی ذرا آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے. یہ ہمارا حال ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. اچھا ابھی تو اللہ رسول کے فرامین ہمیں پہنچے، ہم عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، چلیں پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے کہ اگر ڈائریکٹ وحی آتی اور اگر ہم اس میں ڈنڈی مارتے پھر کوئی ہماری بخشش کی کوئی گنجائش بنتی؟ کوئی گنجائش ہوتی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا کرم ہے اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، ورنہ تو پھر ہم بالکل ہی راندہ درگاہ ہوتے اور گویا یقینی طور پر جہنمی ہوتے. کہیں بھی ذرا اس حکم سے سرے منہ انحراف کرتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم نے انبیاء کو آزمائشوں سے گزرتا ان کی کہانیاں نہیں پڑھی؟ سیدنا یونس علیہ السلام کو کیا مچھلی کے پیٹ میں نہیں دیکھا؟ کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو وہ آرے سے چرتا ہوا ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں؟ وہ سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود ان انبیاء نے تو کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ کے احکام سے انحراف نہیں کیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم اتنے ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے. تو اگر اللہ ڈائریکٹ وہی فرماتا ہم پر تو پھر ہم تو راندہ درگاہ ہو جاتے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتے، ہمارے تو بچنے کی کوئی صورت نہ بچتی. تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا کرم ہے اس نے ڈائریکٹ وہی نہیں کی ہم پر. پہلی بات. دوسری بات دیکھیے، اگر ہر ایک کے پاس ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی تو آپ کوئی قاعدہ قانون بنا ہی نہیں سکتے تھے. بھائی ہر ایک کے پاس وحی آ رہی ہے تو دوسرے کی وحی کی پابند تو نہیں ہے. وہ کہتا جی میرے پاس تو اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے. پھر آپ کیا کرتے؟ اگر کوئی اپنا مفاد، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے کوئی ڈنڈی مارتا، کوئی چکر چلاتا، کوئی درمیان میں مین میخ نکالتا، کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا، آپ اس کو سمجھاتے کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے، وہ کہتا نہیں جی مجھ پر جو وحی آئی ہے وہ تو یہ ہے. تو جب ہر ایک کے پاس وحی آ رہی ہوتی تو کوئی ایک نظام دنیا میں قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس لیے بھی اللہ نے ہر ایک کو وحی نہیں بھیجی. اور ایک تیسری بات جو ذرا زیادہ آسان ہے شاید سمجھنے میں، وہ عرض کرتا چلوں. میں سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ
ہم سو کے اٹھتے صبح قرآن مجید ہمارے تکیوں کے نیچے رکھا ہوتا، ہم اس کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے، انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر کوئی مسلمان ہو، کوئی کافر مسلمان ہو جائے، اللہ اس کو ہمت دے، توفیق دے، مسلمان ہو گیا، اب ظاہر مسلمان ہوا، اسے نماز بھی پڑھنی ہے، تو آپ نے اسے کتاب کی نماز کی کتاب دے دی کہ بھئی یہ لو، اس میں نماز ساری لکھی ہوئی ہے، طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، نماز پڑھا کرو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو بہت سخت گناہ ہوگا۔ وہ صرف کتاب پڑھ کے کیا نماز پڑھ سکے گا؟ نہیں، جب تک آپ اسے نماز پڑھنا سکھائیں گے نہیں، عملی طور پر دکھائیں گے نہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ یارو اگر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا آدمی جب تک کہ عملی نمونہ سامنے نہ ہو، تو ساری زندگی ایک مسلمان کی حیثیت سے کیسے گزار سکتا ہے جب تک عملی نمونہ سامنے نہ ہو؟ اس لیے رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور آقا کریم تشریف فرما ہوئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور یہاں پر میں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں، ذرا وہ عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے فرض کیجئے آپ کوئی سادہ سی مشین خریدنے جائیں دکان پر، جیسے جوسر ہوتا ہے نا، جوس نکالنے والی مشین گھر پہ، بہت سادہ مشین ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ بٹن آن کرنے کا ہے، یہ آف کرنے کا ہے، درمیان میں ایک دو بٹن ہیں وہ سپیڈ کنٹرول کرنے کے ہیں۔ تو آپ وہ مشین خریدنے جائیں تو دکاندار وہیں دکان پر ہی مشین آپریٹ کر کے، چلا کے، دکھا کے، تجربہ کرا کے آپ کو دے دے گا کہ چلیں بھئی آپ لے جائیں، اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح وہ گرائنڈر ہوتا ہے، چٹنی پیسنے والی مشین، وہ بلینڈر ہوتا ہے، اور گرائنڈر ہوتا ہے جو مسالہ پیسنے کی مشین ہوتی ہے، تو ان کو بھی اسی طرح سادہ مشینیں ہوتی ہیں، آپ لے آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی بہت پیچیدہ مشین خریدنے کے لیے جائیں، قیمتی مشین، مثلا آج کل موبائل فونز ہیں، یہ جو سمارٹ فونز ہیں، یہ سمارٹ فون آپ خریدنے گئے اور دکاندار سے کہا بھائی ذرا مجھے سمجھا دو، سکھا دو، اس میں کون کون سے فنکشنز ہیں، اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، تو کیا دکاندار وہاں سمجھا دے گا، آپ کو سکھا دے گا؟ وہ ہاتھ جوڑ لے گا، صحیح میرے حال پہ رحم کریں، میں یہ آپ کو نہیں سمجھا سکتا، وہ صبح سے شام تک میں لگا رہوں گا، نہ میں سمجھا سکوں گا، نہ آپ سمجھ سکیں گے، نہ آپ یاد رکھ سکیں گے۔ دیکھیے جس کمپنی نے یہ فون بنایا ہے، اس نے اس کے ساتھ یہ بکلیٹ چھاپ دی ہے، کتابچہ چھاپ دیا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو لے جائیں، کتابچہ پڑھ کے اس کے مطابق اس موبائل فون کو آپریٹ کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کتنے اچھے اچھے فنکشنز ہیں اور کیا کچھ ہے۔ اور اگر کہیں کوئی مشکل بھی ہو تو ماشاءاللہ آج کل جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے موبائل فونز پر، ان سے کہیں گے وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بہت قیمتی کروڑوں کی مشین خریدنے جائیں جو بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہو، جیسے فیکٹریاں لگتی ہیں، آج کل میڈیکل سائنس میں بھی ایسی مشینیں آ گئی ہیں، ایم آر آئی کی جو مشینیں ہیں وہ کروڑوں کی ہیں، بلکہ اب تو ایکس رے کی جو مشینیں ہیں ان کے اندر بھی اتنے فنکشنز آ گئے ہیں، وہ بھی عام آدمی تو آپریٹ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کروڑوں کی مشین جو بناتی ہے کمپنیاں، وہ اس کے ساتھ بکلیٹ تو چھاپتی ہیں، کتابچہ چھپا ہوا اس میں لکھا ہے اس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے، لیکن وہ مشین بنانے والی کمپنی وہ اس پر اکتفا نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے کسٹمر نے مشین کو غلط طریقے سے آپریٹ کیا اور یہ مشین خراب ہو گئی، یہ جل گئی، اس کا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، ہماری تو کمپنی بند ہو جائے گی، بٹھا بیٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے کروڑوں کی مشین لو، ہفتہ دو ہفتہ چلتی نہیں، خراب ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ایسا کرو، وہ ایک پھر بندہ تیار کرتے ہیں، کمپنی کا بندہ، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ اپنے سامنے مشین لگواؤ، ذرا ٹرانسفارمر بھی چیک کر لینا وہ کتنے ایمپیئرز کا ہے، وولٹیج کتنے آ رہے ہیں، بجلی کے کنیکشن صحیح ہیں نہیں ہیں، کہیں لوز تو نہیں ہے، سرکٹ بریکر لگے ہوئے ہیں، اسی طرح کہیں وائبریشن نہ ہو، کوئی مشین میں حرکت نہ ہو، جب وہ آپریٹ کرے تو صحیح چلے۔ تو اپنے سامنے مشین لگوا کے، چلا کے، تجربہ کرا کے، دکھا کے آنا، تاکہ نہ کسٹمر کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی قصوں کہانیوں کی بات نہیں ہے، یہ روزمرہ کا تجربہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یارو یہ جو انسان ہے یہ بھی بڑی نازک مشین ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ رب کائنات کی، خالق کائنات کی کاریگری کا شاہکار ہے، یہ سانع ازل کی صنعت کا نمونہ ہے۔ اس کی
نزاکت اس کی باریکیوں کی وجہ سے، اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے، اس کی وقت و اہمیت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تو تحریری ہدایت نامہ ہمیں عطا فرمایا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، دنیا میں جا کے میرے بندوں میں زندگی گزار کے، عمر بسر کر کے، تجربہ کرا کے، دکھا کے آ کے اس مشین کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ اب جس طرح میرے آقا کریم نے اس مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا اس سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہو، تمہیں معلوم ہوگا نا کہ اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں، کیا کیا باریکیاں ہیں، کیا کیا پیچیدگیاں ہیں، ان کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے۔ یہ تو تمہیں جب تک وہ تحریری ہدایت نامہ نہ پڑھا ہو، جب تک عملی نمونے کو سامنے نہ رکھا ہو، تمہیں کیا پتہ چلا اس سے تم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اگر اس طریقے سے آپریٹ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ پھر اس مشین کو تم اس طرح استعمال کر سکتے ہو کہ جانور بھی تمہارا کہا ماننے لگے، پھر موسم بھی تمہاری مرضی کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں، پھر واقعات کی ترتیب بھی تمہاری خواہش کے تابع ہو سکتی ہے، پھر یہ دنیا تمہارے اشاروں پہ چل سکتی ہے، بشرطے کہ تم اس مشین میں جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو آشکار تو کرنے کے قابل ہو سکو نا۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ تو تمہیں آتا ہو، ویسے نہیں پتہ چلے گا۔ وہ طریقہ میرے آقا کریم نے عملی طور پر سکھایا اور بتایا ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں، زیادہ آسان طریقے سے۔ فرض کیجئے آپ نے گاڑی خریدی، پہلی بار گاڑی خریدی، اب آپ تیل ڈلوانے کے لیے پیٹرول اسٹیشن پہ پہنچے۔ اب آپ کا چونکہ پہلے تجربہ نہیں تھا، آپ نے غور نہیں کیا، وہ ڈیزل پمپ کے سامنے وہ پیٹرول گاڑی آپ نے کھڑی کر دی۔ اتفاق ایسا ہے وہ جو بندہ جس کی ڈیوٹی تھی تیل ڈالنے کی، وہ پہلا دن تھا اس کا، اس نے بھی غور نہیں کیا کہ یہ ڈیزل پمپ ہے، اس کے سامنے پیٹرول گاڑی ہے۔ اس نے کہا جو چیز ڈلوانی ہوگی وہیں پہ گاڑی کھڑی ہوگی۔ اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ جناب ڈیزل سے آپ کی ٹینکی بھر گئی، بٹھا بیٹھ جائے گا، انجن خراب ہو جائے گا، گاڑی وہ خراب ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی مشین لے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا۔ مثلا اگر کوئی مشین اگر بیٹری سے چلتی ہو تو اس کو بجلی سے چلانے کی کوشش کرو گے تو جل جائے گی، اگر پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈالو گے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کل مائکرو ویو اوون گھر گھر میں ہوتا ہے اب تو آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ ذرا خیال رکھنا، اگر اس کے اندر کوئی دھات کی بنی ہوئی چیز، کوئی میٹیلک چیز اگر رکھ کے اگر سوئچ آن کیا تو اسکریپ ہو جائے گی، کباڑ بن جائے گی، یہ مشین ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ حضرات مکرم، تو یہ مشین جو ہے اتنی قیمتی ہے، اتنی نفیس ہے، اتنی نازک ہے، اتنی ڈیلیکیٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا۔ پانی تو ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا، دودھ شربت وغیرہ تو ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنی، اس میں حلال اور طیب چیزیں تو ڈالنی ہیں، حرام اور نجس چیزیں نہیں ڈالنی۔ اور اگر تم نے یہ خیال نہ کیا تو یہ مشین خراب ہو جائے گی، تو خراب ہوگی پھر کیا ہوگا؟ بھئی اس مشین نے تو تمہیں اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکانا تھا، پھر یہ تمہیں بتوں کے سامنے جھکا دے گی، تمہیں درختوں اور جانوروں کی پرستش پہ لگا دے گی، تمہیں آگ اور چاند سورج کی پوجا پر آمادہ کر دے گی۔ اس مشین نے تمہیں لے جانا تھا جنت کی طرف، یہ تمہیں جہنم کے راستے پہ ڈال دے گی۔ اس نے تمہیں صراط مستقیم پر چلانا تھا، پھر یہ تمہیں گناہوں کی دلدل میں دھسا دے گی۔ اور اس مشین نے تمہیں فخر ملائکہ بنانا تھا، لیکن پھر یہ تمہیں جانوروں سے بدتر بنا دے گی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر بنا دے گی، جانوروں سے۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ اس مشین میں کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا، یہ خیال رکھنا۔ حضرات محترم، ایک سوال ابھی مجھ سے کسی نے کیا تھا، اس کا جواب دیتا چلوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں۔ ویسے بھی میرا خیال ہے گھنٹہ کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں، گھنٹہ خن تے تھی گیا ہو سے
اللہ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے علاقے میں تشریف لاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں سعیدی سلسلہ یہاں شروع ہی ان کے حوالے سے ہوا۔ کچھ لوگ ان کی نسبت سے، ہم بیچارے کسی قابل نہیں، لیکن چونکہ ہم نسبتوں کو ماننے والے ہیں۔ اچھا، نسبتوں کا پتہ نہیں لوگ کیوں اتنی زیادہ اس پہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک جانور کی کھال قربانی ہوئی، ایک جانور کی کھال آئی، اب بڑا چمڑا تھا، مثلا گائے کا چمڑا تھا، تو اس چمڑے سے ایک حصہ کاٹ کے ایک موچی نے جوتا بنا لیا۔ اچھا، وہ باقی حصہ دوسرے کے پاس گیا، اس نے اس سے جناب وہ کاٹ کے قرآن مجید کی جلد بنا دی۔ اب ایک ہی جانور کا چمڑا ہے، اچھا جوتا ابھی پاؤں میں ڈالا بھی نہیں، ابھی پہنا بھی نہیں، لیکن کیا کوئی مسلمان گوارا کرے گا کہ وہ جوتا جو ابھی پاؤں میں نہیں ڈالا، نیا ہے، وہ اس قرآن مجید پہ جا کے رکھ دے، حالانکہ اسی جانور کی کھال ہے؟ یہ تو ایک ظاہری نسبت ہوئی ہے، صرف شکل جوتے جیسی ہوئی ہے نا، لیکن اس ظاہری نسبت کی وجہ سے ہم قرآن مجید پر وہ رکھنا کبھی گوارا نہیں کریں گے، اور کوئی کرے گا ایسا تو ہم اس کے ایمان پر شک کریں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے نسبتوں کا تو ہم احترام کرتے ہیں، اس کا خیال تو ہم رکھتے ہیں، تو اس نسبت کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے بھی مرید ہو جاتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں۔ تو مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اب آپ، ہمیں نہیں پتا سچے پیر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو بڑا گند مچا ہوا ہے، جعلی پیروں نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ دیکھیے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے حال پر، میں اس قابل نہیں ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے عقیدت محبت رکھتا ہے تو صرف اس لیے اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ بزرگ ان کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں سنی بے وقوف لوگ ہیں، اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں، جعلی پیروں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، ٹی وی پر ڈرامے بھی چلتے ہیں اور خبریں بھی آتی ہیں کہ جعلی پیروں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، کبھی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی مال سے محروم کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا فراڈ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں باز آتے، پھر بھی پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آستانوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ذرا ہوش نہیں آتا، ذرا عقل نہیں۔ میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ میں مانتا ہوں یہ خبریں آتی ہیں جعلی پیروں کے بارے میں، اور ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، کوئی شک نہیں، لیکن میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اخبارات میں اگر جعلی پیروں کے بارے میں خبریں آتی ہیں تو جعلی کرنسی کے بارے میں بھی تو آتی ہیں یا نہیں آتی؟ کبھی خبر آ جاتی ہے بھئی جعلی کرنسی پکڑی گئی، کبھی خبر آ جاتی ہے آج کل جعلی نوٹ چلانے والا گروہ بڑا ایکٹیو ہے، اور جناب کو جعلی پریس بھی، جعلی نوٹ چھاپنے والا پریس بھی پکڑا گیا ہے، اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی آج کل بڑی خبریں آ رہی ہیں جعلی کرنسی کے بارے میں، تو یارو ہوشیار رہو، دیکھو ذرا خیال کرو، وہ پولیس کے گیڑے میں پڑ گئے تو سبحان اللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، تو یہ نوٹوں کا لین دین بند کر دو تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ کبھی کوئی کہتا ہے نوٹوں کا لین دین بند کر دو کیونکہ جعلی نوٹ آ گئے، کبھی نہیں کہا کسی نے۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی خیال رکھو، جعلی نوٹ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، ذرا آنکھیں کھلی رکھو، اور نقلی اور اصلی، کھوٹے اور کھرے کا ذرا خیال رکھنا، پہچان رکھنا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو میرا بھی سوال یہ ہے کہ بے شک خبریں آتی ہیں جعلی پیروں کے بارے میں، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ پیروں فقیروں کو ماننا، ان کے پاس جانا چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو اور اصلی اور نقلی کی پہچان رکھو؟ بلکہ ایک اور انداز سے شاید آپ زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، غالباً 9-10 برس پہلے کی بات ہے، جب پہلی بار 5000 کا نوٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایشو کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا وہ وقت؟ آپ کے سامنے ایشو ہوا ہے، پرانی بات تو نہیں۔ اچھا، جب 5000 کا نوٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے
گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروول سے ابھی 5,000 کا نوٹ جاری نہیں کیا تھا. وہ وقت آپ کو یاد ہے؟ اگر اس وقت کوئی 5,000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو چل جاتا؟ نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ ابھی تو اسٹیٹ بینک نے جاری کیا ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو. یارو، جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جگر گوشہ امام اہل سنت. کیا بات! جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں. اگر اصلی پیر نہ ہوتے تو جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ بس آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اب آنکھیں کھلی کیسے رکھیں؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پیروں کو ان کا صحیح مقام دیا نہیں، ان کو صحیح انداز سے سمجھا نہیں. ہم نے پیروں کا کام یہی سمجھا ہے کہ ہم جائیں گے، منت کریں گے، دعا کرائیں گے، صحیح میرا وہ پرائز بانڈ تو نکل آئے، میرا وہ لاٹری کا ٹکٹ تو نکل آئے، صحیح وہ یہ میں نے کام شروع کیا ہے، بس وہ چھپر پھاڑ کے راتوں رات میں یہ تو ہو جاؤں وہ تو ہو جاؤں، بس مجھے فوراً کے فوراً اولاد تو مل جائے. پیروں فقیروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، میں کسی کو الزام نہیں دیتا، جو اصلی پیروں کے پاس جاتا ہوں ان سے بھی پوچھتا ہوں، وہ صرف دنیا مانگ نہیں جاتے ہیں نا. میرے پاس مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے بیعت کرتے ہوئے تقریباً کوئی 37-38 سال ہو گئے ہیں. 37-38 برسوں میں میرے پاس کل 3 افراد آئے ہیں جنہوں نے مجھ سے راہ سلوک پر چلنے کی بات کی ہے. ورنہ جو بھی آتا ہے وہ بات کرتا ہے تو دنیا کی بات کرتا ہے. تو یارو، جب ہم دنیا کے پیچھے ہیں تو پھر ظاہر ہے دنیا دار ہمیں چکر تو دیں گے. اس لیے پیروں کے پاس جاؤ تو اصل مقصد یہ ہونا چاہیے تمہارا کہ وہ تمہیں سیدھی راہ دکھائیں. اللہ کی رحمت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ ایک تو ہم رحمت کا مفہوم بھی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خود معاف کیجئے، میں یہاں پہ اب ایک نئی تقریر شروع کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. ویسے بھی خطباء اور علماء یہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ان کے صبر کا حوصلہ کا امتحان بھی نہیں لینا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس رحمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، صحت، عافیت، گھر والی، اولاد، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا. اور ان سب چیزوں کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے. تو آپ نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا ہے. اور اس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ بہت تیر ماریں گے 100 برس، 100 سال، اس سے زیادہ کیا جئیں گے؟ جہاں زیادہ 100 سال رہنا ہے، ہم ساری عمر اسی کی تگ و دو میں، اسی کے پیچھے بھاگتے گزار دیتے ہیں. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہم. ہمیشہ کا مطلب 1,00,000 2,00,000 سال نہیں ہے، کروڑ 2 کروڑ سال بھی نہیں ہے، ارب 2 ارب سال بھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ کے سامنے یہ 1,00,000 2,00,000 کروڑ 2 کروڑ کی اوقات کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کی رحمت کو اس طرح محدود مت کرو. تو جو تمہیں اللہ کی رحمت کا راستہ دکھائے اس سے رشتہ جوڑو، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت کس طرح تمہیں اپنے گھیرے میں لیتی ہے.